بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں مس حنا، اسلامیات کی ٹیچر جماعت پنجم کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں، آپ لوگوں کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں اس سے اچھے طریقے سے نمٹنے کے لیے احتیاط کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے لیے احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی مشکل میں نہ ڈالے جس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے یا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی بچوں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ایگزامز کا جو ہے معاملات ٹھیک سے نہیں ہو سکے، تو اس کی وجہ سے آپ کی پروموشنز کا بھی اس طرح سے رزلٹ نہیں ہو سکا جیسے ہر سال ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ اب حالات کے مطابق ہم سب کو چلنا ہے، تو اب آپ کیونکہ 5 کلاس میں 5ویں کلاس میں آپ لوگوں کی پروموشن ہو گئی ہے، اس کے لیے میں آپ سب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ اور اسی کے حوالے سے آج ہم لیکچر نمبر اپنا 1 جو ہے سٹارٹ کریں گے، جس کا ٹاپک ہے آخرت۔ اب گھر بیٹھ کے اب آپ لوگوں کو جو آن لائن لیکچرز ہم دے رہے ہیں اس پہ آپ نے بہت اچھی طرح فوکس کرنا ہے، کیونکہ بکس ابھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں، تو ریڈنگ بھی آپ کو کروائی جائے گی تھورولی۔ آپ ریڈنگ کو دھیان سے سنیے، اور ایکسرسائز بھی اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کروائے جائیں گے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ نماز کے ساتھ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو اسکول کی پڑھائی ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم آتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے آخرت۔ بالکل پہلا لیکچر ہے۔ بک آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ بک کھولیں اور بک کا پیج نمبر یہ کھولیں، لیکن آخرت ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے ہر کلاس کی اسلامیات کی بک میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو اسلام اور اسلام سے متعلق ٹاپکس تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہر کلاس میں کلاس کے لیول کے مطابق میٹیریل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی اگر 2 میں ہے تو آپ کے سوال چھوٹے ہوں گے، ٹاپک وہی ہوگا، لیکن 3، 4، 5 سے لے کے 10 تک اسی میٹیریل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لینتھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے آخرت، اور آخرت کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمارا دین اس سے متعلق ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ریڈنگ سٹارٹ کریں۔ جی بیٹا، ہمارا پہلا ٹاپک ہے ایمانیات۔ ایمانیات کا پہلا حصہ، ایمانیات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اپنے دین پر، اسلام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا ہمارا عقیدہ کہلاتا ہے، ہمارا یقین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا پہلا ٹاپک ہے آخرت۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کتاب کہتی ہے کہ دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ سب بچوں کو پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، آسمان زمین سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی، سمندر دریا پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے، اور انسان بالکل اللہ تعالیٰ کے آگے حضور حاضر ہوں گے، اور وہاں پر ہمارے اعمال نامہ کھلے گا۔ جن کے اچھے اعمال ہوں گے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، جن کے برے کام ہوں گے، بری باتیں ہوں گی، جن کی جھولی بھری ہوئی ہوگی برائیوں سے، وہ سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں کیا اس بات پر یقین ہے؟ کیا ہم بنا دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں؟ جب ہم بنا دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے۔ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہمیں اپنی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھنی ہے، جیسے ہم اپنے ایگزامز کے لیے، اینول ایگزامز کے لیے پورا سال پڑھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ آئے گا تو ہماری اچھی پوزیشن آئے گی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اپنی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اپنے اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ جب ہمارا رزلٹ آئے، جب قیامت آئے اور ہمارا رزلٹ نکلے تو ہمیں اچھی جگہ پر، ہمیں ٹاپ کی جگہ پہ یعنی کہ جنت میں بھیجا جائے۔ قرآن مجید میں آخرت کے اور بھی نام ہیں، جیسے آخرت یعنی قیامت، یوم القیامہ، یوم الحاقہ، یوم الحساب، یوم الدین، یہ سب نام قیامت کے لیے لکھے گئے ہیں۔
اس کے بعد ہے ان کے اچھے برے کاموں کے بارے میں پوچھے گا، جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا اور آپ ہر کلاس میں اس بارے میں پڑھتے ہیں، اور گھر میں بھی آپ کو آپ کی دادو، آپ کے بڑے جتنے لوگ ہیں، آپ کی امی ابو ضرور بتاتے ہوں گے کہ بیٹا اچھے کام کرو گے تو اچھی جگہ پہ جائیں گے، برے کام کرو گے تو بری جگہ پہ جائیں گے۔ اس دن جس کے اچھے عمل زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے انعام دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے، جہاں اسے ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ میسر کا مطلب ہر طرح کی چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ آپ بیٹھے بیٹھے خواہش کریں گے کچھ کھانے کی یا کچھ پینے کی تو آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کو خود جانا نہیں پڑے گا، فرشتے خود آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ صرف آپ کے دل سے اگر خواہش نکلے گی کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں، تو جنت میں جو ہیں فرشتے خود بخود آپ کے آگے پیش کریں گے۔ اور جس کے برے عمل زیادہ ہوں گے اسے سزا ملے گی اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ دوزخ میں ڈالے گا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم برے کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، مگر اس کے باوجود ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، ہم بڑوں کی بے ادبی کرنے سے باز نہیں آتے، ہماری جو کشش ہے، ہمیں جو اٹریکشن ہے، ہم برائی کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں برے کام کے لیے بہکاتا رہتا ہے اور ہمارا یقین اور ایمان کمزور کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہیں اور آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے تو شیطان آپ کو کبھی بھی بہکا نہیں سکتا، برائی کی طرف لے جا نہیں سکتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو کبھی یہ احساس ہو، کبھی آپ کو ایسا لگے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے غلط کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان دعا بتائی ہے تعوذ کی صورت میں۔ اور تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی آپ کو لگے کہ شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، اب 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھیں اور دل کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا ڈر کے کہ نہیں یار یہ تو بڑا مضبوط ایمان والا بچہ ہے تو اس کو تو میں بہکا ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے شیطان سے لڑائی کرنی ہے، اپنے یقین اور اعتقاد اور ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالنا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی، یعنی کہ ریت کے ذرے جتنی، ریت آپ نے دیکھی ہے، مٹی آپ نے دیکھی ہے، اس میں جو ایک پارٹیکل ہوتا ہے، سینڈ پارٹیکل، مٹی کا جو ایک ذرہ ہوتا ہے، جس نے اتنی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ وہ کا مطلب اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے، اچھی طرح اس کا حساب لیں گے، اچھے طریقے سے اس کا حساب لیں گے، جس چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی یا چھوٹی سی بھی برائی کی ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اعمال نامے کو اچھا، صاف ستھرا اور بہت برائی سے پاک رکھنا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ایمان لانے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، کہ جو لوگ جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جاتا ہے آخرت کی ابدی زندگی کے بارے میں، یعنی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل میں زندگی ہے۔ زندگی کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ اس طرح رہو، اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ اس کا مطلب ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں بالکل اسی طرح رہنا چاہیے کہ جیسے ہمیں اگلے لمحے کسی بھی وقت بلاوا آ جائے گا اور کسی بھی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ واپس بلا سکتے ہیں، ہم انہی کے حکم سے دنیا میں رہ رہے ہیں اور جتنی سانسیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اتنی پوری کر کے ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ تو زندگی میں مسافر کی طرح رہو، کہ جس طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اس میں خوب ڈھیر ساری چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن ہمیشہ تو کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے، ہر انسان ختم ہو جائے گا اور سب نے واپس جانا ہے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے رہنا چاہیے، جتنی کم چیزیں ہمارے پاس ہوں گی اتنا کم ہمارا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اسے آخرت میں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے، یعنی کہ نیک کام کریں گے، وہ آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جو لوگ اس دنیا میں برے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ایک ہی بات کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ بچوں ہمیشہ اچھے کام کرو، چاہے وہ رستے کا پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ہم چلتے ہوئے رستے میں سے اگر ہم پیدل جا رہے ہیں اور رستے میں کہیں پتھر آ جاتا ہے تو ہم پتھر کو ہٹا دیں،
اپنے سائڈ پہ کر دیں، یا کوئی چھلکا پڑا ہے، کیلے کا چھلکا ہے جس سے لوگ پھسل کے گر جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو اگر ہم رستے میں سے پتھر تک ہٹا دیں جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی کا وزن کتنا زیادہ ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں، تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کے۔ آخرت پر اگر ہم یقین رکھیں تو ہماری زندگیوں میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود، ایک کام کریں گے اچھا تو ہمیں دوسرے کام کی طرف خود اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کی طرف جب آتے ہیں، ایک نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دوسری بھی نماز پڑھیں، یا اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کی ہے تو ہم لوگ اگر 2 نمازیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، 2 دن ہم نے ظہر اور عصر کی پڑھی، تیسرے دن ہم نے شاید مغرب کی بھی پڑھنے کی کوشش کی، تو آہستہ آہستہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اور 5 نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن ہمیں قدم پہلے خود ہی اٹھانا پڑتا ہے، اچھے کام کے لیے ہمیں قدم پہلے خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسان جھوٹ بولنے اور دیگر برائیوں سے رک جاتا ہے۔ جب یقین ہوگا آخرت پہ کہ قیامت آ جائے گی اور حساب ہوگا اور آگ ملے گی برائی کرنے پر، دوزخ ملے گی، چھوٹا ماچس کی تیلی سے اگر انگلی جل جائے تو ہماری جان نکل جاتی، تو اگر ہمیں اس بات پر یقین ہوگا کہ قیامت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور برے کام کرنے والا دوزخ میں جائے گا، تو ہم لوگ برے کام سے رک جائیں گے، چاہے وہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بے ایمانی ہے، دھوکہ، کوئی بھی کام ہم نہیں کریں گے، برائیوں سے رکیں گے۔ اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کی مخلوق کو ناراض کرنا، اللہ کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جن کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، جن کے حقوق پورے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو جب ہم ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہیں فرائض ادا نہیں کریں گے، نماز روزہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو جب ہم یقین رکھیں گے، پھر وہی بات ہے کہ ہمیں یقین ہوگا کہ آخرت قیامت آ جائے گی، حساب کتاب ہوگا، تو ہم کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے۔ عقیدہ آخرت پہ یقین سے انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، انسان اچھے اخلاق، اپنی بری باتیں چھوڑتا ہے، اپنی بری عادتیں چھوڑتا ہے اور اچھی عادتوں کو اپناتا ہے۔ عقیدہ آخرت پہ یقین سے انسان میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یقین ہوتا ہے، جواب دہی کا مطلب کہ ہمیں جو سوالات قیامت والے دن کیے جائیں گے ان کا جواب دینا ہے، تو ہمیں اس بات کا ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی بہتر سے بہتر طریقے کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں، گزارنے کی کوشش کریں۔ بسر کرنے کا مطلب ہے گزارنا، اچھی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے باز رہیں، ان سے رکیں۔ جھوٹ اور دوسرے برے کاموں سے بچ کے رہیں، اجتناب کریں، یعنی کہ نہ کریں، ان سے بچے رہیں۔ ماں باپ کا کہنا مانیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تاکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں معافی دے دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ تو بیٹا یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا آخرت کے حوالے سے، اور میں بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ لیسن کے علاوہ ہمارا آج کا جو گھر کا کام ہے اس میں ناظرہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناظرہ میں آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہے سورۃ الفیل اور سواری کی دعا، 2 کام ہیں جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ جی بیٹا، آپ کا ناظرہ کا سب سے پہلا ٹاپک ہے حفظ قرآن مجید۔ آپ کی جب بک انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ اس میں دیکھے گا آپ کا پہلا جو سبق ہوگا، باب اول چیپٹر 1، وہ ہے حفظ قرآن مجید۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا یعنی زبانی یاد کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، بہت ثواب ہے۔ تو اسی کی ہم چند صورتیں اور جو ہے نا آیات اور کچھ احادیث ہیں جو کہ ہمارے اس کلاس میں، ہمارے نصاب میں کا حصہ ہیں۔ تو ہم آج سب سے پہلے سورۃ الفیل کی پڑھائی کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو یاد کیجئے گا۔ بہت بہتر ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ آپ کو پتہ ہو کہ آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ گھر میں کسی بڑے کی مدد سے اس کا ترجمہ دیکھ کے تو ترجمہ بھی یاد کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील तज़लीलिहुम व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है, ये सूरतुल फ़ील है, इसको आपने तर्जुमे के साथ याद करना है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारे अगला जो है काम वो है सवारी की दुआएं हम याद करते हैं। तो जब हम सफ़र पे निकलते हैं तो सफ़र पर जब हम निकलें तो हम दुआ करके निकलते हैं ताकि हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुज़रे। और आप सब ने ये दुआ याद करनी है, बल्कि आपको याद होनी भी चाहिए। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसका तर्जुमा है वो ज़ात यानी अल्लाह ताला पाक है जिसने इसको हमारे ताबे कर दिया और हम में ताकत ना थी कि इसको बस में कर लेते, और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसमें वो बता रहे हैं इसको हमारे ताबे यानी उस सवारी को, जिस सवारी पर हम बैठे हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो मोटर बाइक है या वो साइकिल है, कि हमने उसको अल्लाह ताला ने उसको हमारे ताबे किया, यानी हम वो कैसे चल सकी, एक मशीन को चलाने का तरीका हमें कैसे सिखाया। हम इस काबिल नहीं थे, हमें इतनी ताकत नहीं थी कि हम उसको संभाल पाते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उसकी हिम्मत दी और हमें समझाया कि साइकिल या गाड़ी या बाइक को कैसे चलाना है और हमें अपने परवरदिगार की तरफ लौटकर वापस जाना है। तो ये हमारा नाजरा था। अब आगे आपका जो है बेटा इसकी एक्सरसाइज है, इसकी मश्क है, जिसमें MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली सवाल जवाब और मुख्तसर सवाल जवाब, ये इसका आपके मश्क का हिस्सा हैं। तो आइए उनको देखते हैं। जी बेटा, MCQs की तरफ आते हैं। इस जो लेसन हमने पढ़ा आखिरत, उसके MCQs कर लेते हैं। मारूज़ी सवाल, दुरुस्त जवाब पे आपने टिक का निशान लगाना है। बेटा ये जो लेक्चर ऑन एयर आएगा तो उसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज, वो भी नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो आपने वहाँ से देख के इनको सॉल्व आउट करना है। जो क्वेश्चन आंसर्स को याद करके अपनी कॉपी पर लिखना है, आपका होमवर्क होगा। ठीक है, ये दुनिया है बेमकसद जगह, आर्जी जगह या मुस्तकिल जगह। आपको बताना है कि ये कौन सी जगह है, ये आर्जी जगह है। ठीक है, नेक लोगों को इनाम में मिलेगी, क्या मिलेगी? जन्नत। इंसान को दुनिया में भेजा गया है आजमाइश के लिए। हदीस के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी बसर करो मुसाफिर की तरह। आखिरत पर यकीन रखते हैं कौन लोग? मोमिन लोग। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ये 5 MCQs, इसके तकरीबन टोटल जो हैं इसके MCQs हैं 10 MCQs हैं। नंबर 6 है बुरे लोगों को सज़ा मिलेगी जहन्नुम की सूरत में। आखिरत की ज़िंदगी कौन सी है? अब्दी। अकीदा आखिरत पर यकीन से इंसान में एहसास पैदा होता है नेकी का। दुनिया जगह है हिसाब की, अमल की, दुनिया जगह है कौन सी? अमल करने की जगह। और हिसाब किस दिन है? आखिरत के दिन। लास्ट MCQ है, मारूज़ी है, किस चीज़ के यकीन से इंसान के अंदर नेक जज्बा पैदा होता है? अकीदा आखिरत के। ठीक, ये जब आपको मिलेंगे तो नोट्स मिलेंगे तो इसमें आंसर की भी मौजूद होगी। ध्यान से आपने सही पढ़कर फिर आपने करना है। उसके बाद है मुख्तसर जवाबात हैं। सवाल नंबर 1 है आखिरत पर ईमान रखने का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि तमाम इंसान मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और उनके अमाल का हिसाब किताब होगा। सवाल नंबर 2, हदीस मुबारक की रोशनी में दुनिया की हकीकत क्या है? और हदीस मुबारक है कि दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करो कि जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर। सवाल नंबर 3, कुरान मजीद में मौजूद आखिरत के कोई से 3 नाम। मैंने आपको रीडिंग करते हुए बताया था कि यौमुल क़यामा, यौमुल हिसाब और यौमुद्दीन, ये जो है क़यामत के नाम हैं, आखिरत के दिन के। सवाल नंबर 4, आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है? कि जवाब है नेक काम करने वाला जन्नत में जाएगा और बुरे काम करने वाला हमेशा दोज़ख में जाएगा। ठीक है, ये हमारे मुख्तसर सवाल थे। अब हम तफसीली सवाल जवाब को भी एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। तफसीली सवाल जवाब में सवाल नंबर 1 है कुरान और हदीस की रोशनी में आखिरत की अहमियत वाज़े करें। इसका जवाब है अक़ीदा आखिरत पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। इरशाद रब्बानी है और आखिरत का यकीन रखते हैं। जो लोग अपने अक़ीदे पर यकीन रखते हैं वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। दुनिया की मुख्तसर और आखिरत की अब्दी ज़िंदगी के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर।
دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. یہ سوال نمبر 1 تھا. اور تفصیلی سوال نمبر 2, عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے کہ انسان کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, انسان جھوٹ اور دیگر برائیوں کو چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اس میں اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. تو بیٹا یہ کتابیں, یہ سبق صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے بہت دفعہ بتایا ہے, کتابیں ہمیں نکھارتی ہیں, ہمیں سنوارتی ہیں, ہمارے روح کی صفائی کرتی ہیں, ہمارے دل اور دماغ کی صفائی کرتی ہیں. صرف کوئی سیکھنے والا ہونا چاہیے. ہر ایک لیسن سے اگر ایک اچھی بات بھی سیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری آخرت سنور گئی. اگر ایک بچہ بھی ایک اچھی بات سیکھ لیتا ہے تو استاد کی زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. ٹھیک ہے, تو سبق پڑھنے کے ساتھ ساتھ, یاد کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کو زیادہ کوشش کیا کریں کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. آپ کو میں نے ریڈنگ بھی کرائی ہے, ناظرہ بھی آپ کو میں نے پڑھا کروا دیا ہے, MCQs بھی ہو گئے ہیں اور ساری اس کی جو ہے مشق میں نے کروا دی ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے گھر میں ناظرے کو بھی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور تمام کام یاد کر کے اچھی طرح سے نوٹ کاپی پر لکھنا ہے. تو بچوں میں دعا کرتی ہوں کہ یہ جو سبق ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا. اور دعا کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے رہیں اور مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.